بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاک مالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے اسباق کی جو مشقی گرامر ہے اس کو ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے کے ہم نے پہلے 9 اسباق کی مشقی گرامر پڑھ لی ہے، اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس جو کہ بالکل سادہ اور آسان ترین الفاظ میں نے تیار کیے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 جس کا نام ہے بابل کے کھنڈر، اور جو کہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک سفر نامہ ہے، اور اس کا ماخذ ہے دنیا میرے آگے، اور مصنف ہیں جمیل الدین عالی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سبق دراصل ایک سفر نامہ ہے جس میں مصنف نے اپنے دورہ عراق کے دوران قدیم شہر بابل کے کھنڈرات کا مشاہدہ پیش کیا ہے۔ وہ اس سفر نامے میں بابل کی عظمت رفتہ، یعنی کہ اس کی جو گزری ہوئی عظمت ہے، بڑائی ہے، شان و شوکت ہے، یعنی ماضی کی جو اس کی شان و شوکت ہے وہ، اور تاریخی تہذیب اور بادشاہوں، معماروں اور فن تعمیر پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی ہم نے اس سبق کی مکمل پڑھائی وغیرہ سب کیا ہوا ہے، اور آج اس کی مشقی گرامر کے بارے میں ہم ہینڈ ریٹن نوٹس دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشق میں دی گئی گرامر ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے تجزیاتی رپورٹ۔ رپورٹ، سفر نامے، رودات اور یادداشت یا آپ بیتی کی تعریف اور ان میں فرق، یہ سب میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں بھی تیار کیا ہے، تو وہ میں نے مختصراً جو لکھے ہیں تعریفیں بھی اور نوٹس بھی، تو پہلے میں آپ کو وہاں سے دکھاؤں گی، اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ اپنی درسی کتاب میں سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ درسی کتاب کی تعریف آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یہ رہے ہمارے سامنے ہمارے ہینڈ ریٹن نوٹس، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جماعت تاہم کی اردو کی بک ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اور بالکل نیا سلیبس ہے یہ، اور ہم حصہ نثر یعنی کہ اسباق کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مشقی گرامر کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صنف نثر کی پہچان بھی کر رہے ہیں، اس سبق کی بھی، اور یہ جو گرامر ہے یہ تمام بورڈ کی کلاسز کے لیے ہے۔ تو یہ جو سبق نمبر 10 ہے بابل کے کھنڈر، یہ ہے جی دنیا میرے آگے سے لیا گیا، صنف ادب کے لحاظ سے یہ سفر نامہ ہے، اور ماخذ اس کے دنیا میرے آگے۔ ٹھیک ہے، مصنف ہیں جمیل الدین عالی، اور ابھی ہم قواعد کو دیکھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے پوچھیں کہ جو سوال ہیں ان کے جوابات دیکھ لیں گے۔ یہ بالکل سبق کے شروع میں جہاں پڑھائی شروع ہوتی ہے وہاں پہ ایک سائڈ پر بلو باکس میں دیے گئے یہ سوالات ہوتے ہیں، پڑھنے سے پہلے پوچھیں۔ تو اس میں بھی 2 سوال تھے، ان کے جوابات یہاں میں نے لکھے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ تو سادہ جواب، جو مختصر ترین جواب ہے وہ ہے سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ کیا کی جگہ سفر نامہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت لکھی ہے، کیونکہ سفر نامہ کی تعریف بھی آ سکتی ہے حصہ قواعد میں پیپر میں، تو آپ نے اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی تفصیلاً لکھی ہے، تو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح۔ سفر کے متعلق لکھی جانے والی تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ سفر نامہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے مشاہدات، تجربات، حالات، مقامات، لوگوں، ثقافت اور زبان، رسم و رواج، ثقافت، ٹھیک ہے، سوری جلدی میں پڑھتے ہوئے غلط تلفظ ادا کر دیا، ثقافت، زبان، زبان، زے پر بھی زبر ہوتی ہے، زبان، رسم و رواج وغیرہ کو بیان کرتا ہے۔ یہ تحریر معلوماتی بھی ہوتی ہے اور دلچسپ بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے خود سے ہی بریکٹ میں جو ہے یہ بہت اہم معلومات آپ کے لیے یہاں پہ رکھی ہیں، یہ آپ کے MCQ کے طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ کثیر الانتخابی سوال جواب کے طور پہ آ سکتا ہے۔ اردو زبان کے پہلے سفر نامہ نگار کون ہے؟ یوسف کمبل پوش۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں جی، عراق کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ تو اس کا میں نے چھوٹا ہی سا جواب لکھا ہے، صرف شہر کا نام لکھ دیا ہے، عراق کا دارالحکومت بغداد ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم حصہ قواعد کی طرف، تو اس میں رپورٹ، سفر نامہ، رودات، یادداشت یا آپ بیتی،
یہ سب جو ہیں نثری اصناف ہیں، ٹھیک ہے، نثری اصناف ہیں، لیکن ان کی نوعیت، انداز اور مقصد جو ہوتا ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم ان کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری کتاب میں بھی رپورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم اس کے رپورٹ کی معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل سادہ میرے اپنے الفاظ میں لکھی ہوئی سارے نوٹس ہیں، بک سے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی، آپ نے اچھی طرح سے بک سے یاد کر لینے ہیں۔ رپورٹ کے معنی و مفہوم دیکھیے، رپورٹ کسی واقعہ، حادثے، اجلاس، کھیل یا سرگرمی کی مکمل تفصیلی کارروائی جو ہوتی ہے نا اس کو، اور حقیقت پر بھی وہ مبنی ہو، تو اس تحریر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رپورٹ کی تعریف و وضاحت دیکھ لیجئے۔ ایسی تحریر جس میں کسی واقعے یا پروگرام کی حقیقت کو ترتیب بار، غیر جانبدار اور درست انداز میں پیش کیا جائے، اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے اندر کیا خصوصیات پائی جانی چاہیے وہ بھی میں نے لکھ دی۔ نمبر 1 تو غیر جانبدارانہ ہو اور سچی تحریر ہو۔ ترتیب وار بیان، یعنی کہ اس کا آغاز، درمیانی حصہ اور اختتام کو ترتیب وار بیان کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، زبان سادہ اور صاف ہو، حقائق پر مبنی ہو، ذاتی رائے شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں اپنے خیالات، اپنی ذاتی رائے وغیرہ نہیں دینی ہے۔ مثال، یہاں پہ مختصر مثال جو ہے وہ میں نے دی ہے، ورنہ رپورٹ میں نے آپ کو تفصیلی نمونے جو ہے وہ کروائے ہوئے ہیں مختلف عنوانات پر، تو وہاں سے آپ نے ضرور یاد کر لینے ہیں۔ جماعت ناہم میں مختلف موضوعات پر جو ہے وہ آتی ہیں، واقعاتی بھی، مشاہداتی بھی، اور اس طرح مختلف جو ہے وہ رپورٹ آتی ہیں۔ اور جماعت داہم میں بھی سوال نمبر 6 کا لازمی حصہ ہے رپورٹ، جیسے کہ میں نے معلوماتی رپورٹ پر مبنی آپ کو جو ہمارا فیڈرل بورڈ کا لیٹسٹ پیپر آیا اس میں جس عنوان پر آئی ہوئی تھی معلوماتی رپورٹ، تو علاقے میں صاف پانی سے متعلق، تو وہ میں نے آپ کو ابھی لیٹسٹ جو میری ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ان میں دیکھیے گا، میں نے آپ کو وہ کروا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیسے لکھنی ہے، مختصر مثال یہاں پہ ہے، کالج کے سالانہ کھیلوں کے مقابلے بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوئے، پرنسپل نے انعامات تقسیم کیے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سا میں نے جملہ لکھا ہے، آپ نے تفصیلی نمونے اس کے لیے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ جماعت ناہم میں بھی تفصیلی نمونہ آئے گا اور جماعت داہم میں بھی۔ اب ہم اس کو رپورٹ کو جو ہے اس کی تعریف کو اب ہم بک میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے میں پڑھوں گی نہیں، آپ نے خود اچھی طرح سے دیکھ لینی ہے، آپ کے پاس بک موجود ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھ لیجئے تجزیاتی رپورٹ، اور یہ ساری اس کی تعریف اور جتنے بھی الفاظ انڈر لائن کیے گئے ہیں، خط کشیدہ کیے گئے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہیں۔ آپ نے درسی کتاب کی تعریف کو اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، تو ان میں سے ہی MCQs بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھا یہاں تک مختصر سی بالکل تعریف ہے، تو اس کو آپ نے لفظ بلفظ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سفر نامہ۔ سفر نامہ کے پہلے معنی و مفہوم دیکھ لیجئے۔ سفر کے دوران پیش آنے والے حالات، مناظر اور تاثرات کو بیان کرنا۔ پھر تعریف و وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نثری صنف ہے سفر نامہ جس میں مصنف اپنے سفر کے تجربات، مناظر، ملاقاتیں اور تاثرات بیان کرے۔ اس کے علاوہ جو باقی اجزاء یا عناصر ہیں وہ آپ کو بک کی تعریف میں ملیں گے، وہ بھی اس میں شامل کریے گا، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ اب خصوصیات دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی سفر نامہ لکھا جائے تو اس میں کون سی خصوصیات کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدات اور مناظر کی عکاسی کر رہا ہو سفر نامہ، ٹھیک ہے، دلچسپ ہو، دلکش ہو اور بیان میں روانی پائی جا رہی ہو، ذاتی تاثرات اور احساسات شامل ہوتے ہیں اس میں، اور ادبی چاشنی لازمی پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال میں دیکھیے، ابن بطوطہ اور مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے بہت مشہور ہیں۔ میں نے آپ کو سفر نامے کی بھی عملی جو مثال ہے، وہ تفصیلی مثال وہ کروائی ہوئی ہے، عملی نمونہ کروایا ہوا ہے، تو وہ میں آپ جو ہے وہ میری پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت ناہم کے لیے یہ میں نے کروائے تھے، اور آج کل میں جو ہے جماعت ناہم کے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ سے وہ پڑھائی جائے کتاب اور دوبارہ سے اس کے نوٹس کروائے جائیں، تو وہ کیونکہ میں نے بالکل نئی بک ہے، پچھلے سال جو آئی تھی، نیا سلیبس تھا اس کا، اور اس نئے سلیبس کے مطابق تمام میں نے نوٹس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے تفصیلی نمونے بھی میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے دوبارہ سے تفصیلی ویڈیوز تو نہیں اس پر بنائی، لیکن آج کل میں اس پر شارٹ بنا کر اپلوڈ کر رہی ہوں، تو شارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے سفر نامہ کی تعریف، اور سفر نامہ جو ہے ایک اسلام آباد کا سفر، اس پر میں نے جو ہے شارٹ ایک اپلوڈ کیا ہے، تو وہاں سے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔
تو چلیے اب ہم سفر نامہ کی تعریف کو اپنی درسی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سفر نامہ کی تعریف ہے، اور میں نے کچھ الفاظ انڈر لائن کیے ہیں، بلکہ بہت سارے کیے ہیں۔ آپ نے یہاں سے لازمی اچھی طرح یاد کر لینی ہے، اور یہاں پہ یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ سب سے پہلے اردو زبان کے جو سفر نامہ نگار ہیں وہ کون ہیں؟ یوسف کمبل پوش۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی نمبر 3 رودات کی طرف۔ رودات جماعت ناحوں میں بھی ہم نے رودات کے بارے میں بڑے تفصیلاً جانا، اس کے معنی، مفہوم، تعریف، وضاحت، سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو رودات مختلف عنوانات پر تفصیلی نمونے جو ہے وہ کروائے بھی ہیں، اور جماعت ناحوں میں خاص طور پہ یہ آتی ہیں، لیکن جماعت ناحوں کی تمام جو گرامر ہے، یہ تفصیلی گرامر وہ سب آپ کی شامل ہو چکی ہے جماعت ناحوں میں بھی۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں اچھی طرح سے، ان کی تعریفیں وغیرہ۔ تفصیلی نمونے جو آنے ہیں آپ کے سوال نمبر 6 میں جماعت داہم والوں کو میں بتا رہی ہوں، جماعت داہم کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے سوال نمبر 6 ہی صرف ایک آتا ہے تفصیلی سوال کے طور پر، تو اس میں جو 4 عنوانات شامل ہوئے ہیں وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ خط، درخواست اور خاکہ نویسی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معلوماتی رپورٹ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے رودات کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا معنی و مفہوم۔ رودات کا مطلب ہے پیش آمدہ، یعنی پیش آ جو چکے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، پیش آئے گئے واقعات جو ہوتے ہیں وہ، یا مشاہدے، ان کا زبانی یا تحریری تفصیل، اس کو رودات کہتے ہیں۔ تعریف اور وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ کسی واقعے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال جب ترتیب وار بیان کیا جائے تو اسے رودات کہتے ہیں۔ خصوصیات دیکھیے، جب بھی کوئی رودات لکھیں گے تو اس میں کون سی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے؟ واقعے کا عینی حال ہونا چاہیے اس میں۔ عینی حال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہے آپ نے۔ ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے، زبان سادہ اور بیانیہ انداز میں ہو، اور مبالغہ آرائی بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور مثال دیکھیے، مختصر مثال یہاں پہ بھی بتائی ہے، لیکن میں نے آپ کو تفصیلی نمونے جو ہے وہ کروائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ رودات کی الگ سے پلے لسٹ موجود ہے۔ گزشتہ روز کالج میں مشاعرے کا انعقاد ہوا، سامعین نے خوب داد دی۔ اب اپنی درسی کتاب میں بھی رودات کی تعریف دیکھ لیجئے، یہاں پہ تفصیلی تعریف ہے، اور اسی میں سے ہی آپ کے MCQs بن کر آنے ہیں، اس لیے آپ نے لازمی اچھی طرح سے اس تعریف کو یاد کر لینا ہے، اور جتنے بھی خط کشیدہ الفاظ ہیں انہیں آپ نے لازمی ذہن نشین کرنا ہے، اور یہ بھی ضرور یاد رکھا کریں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ رودات فارسی زبان کا لفظ ہے، اور باقی بھی یہاں پر دیکھ لیجئے، تو آپ نے اچھی طرح سے یہاں سے یاد کر لینی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم یادداشت یا آبیتی۔ یادداشت یا آبیتی، میں نے ان دونوں کا الگ الگ یہاں پہ کر کے آپ کو جو ہے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، ان کا معنی، مفہوم، تعریف، وضاحت وغیرہ، خصوصیات، سب کچھ۔ اور جو آپ کی درسی کتاب ہے اس میں بھی یادداشت اور آبیتی کی میں نے ہیڈنگ بنا کر الگ الگ بتا دیا ہے آپ کو تعریف کا۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یادداشت کے معنی و مفہوم۔ زندگی کے مختلف ادوار دور کی جمع ہوتی ہے، مشاہدات اور تجربات کو یاد کرتے ہوئے لکھا گیا خاکہ، ٹھیک ہے؟ اس کو یادداشت کہتے ہیں۔ یادداشت کی تعریف و وضاحت، جب کوئی شخص اپنی زندگی کے مشاہدات، تجربات اور کسی خاص دور کے واقعات کو لکھتا ہے تو اسے یادداشت کہتے ہیں۔ خصوصیات، جب بھی کوئی یادداشت ہم نے لکھنی ہو تو اس میں ہمیں کون سی خصوصیات لازمی ڈالنی ہے، کون سی خصوصیات جو ہے وہ اس کا حصہ بنانی ہے، ہماری یادداشت میں کون سی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو وہ ہیں جی، ذاتی مشاہدات پر مبنی ہونی چاہیے ہماری یادداشت، عام طور پر ہلکے پھلکے انداز میں ہو، چھوٹے چھوٹے واقعات یا کرداروں کی جھلکیاں موجود ہوں اس میں، مکمل زندگی پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ کچھ خاص واقعات اس پر مشتمل ہونی چاہیے۔ مثال، رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں یادداشت کا رنگ نمایاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو یادداشت جو ہے ایک طالب علم کی یادداشت اور اس طرح سے کر کے میں نے، اور ایک بچپن کا واقعہ بھی، اور اس طرح 3 یا 4 جو ہے وہ میں نے آپ کو یادداشتیں تفصیلی نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر کروائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو میں جو ہے درسی کتاب میں سے دکھاتی ہوں، آپ نے درسی کتاب میں سے تعریف کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یادداشت، یہ میں نے یہاں پہ ہیڈنگ بنا دی ہے، تو یہاں سے لے کر عمدہ مثالیں ہیں، اچھی طرح سے میں نے پڑھا
آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھیے. آپ کی کو جو ہے وہ کلاس میں آپ کی ٹیچر نے بھی یہ پڑھا دی ہوں گی, سمجھا دی ہوں گی, لیکن میں نے ان کو جو ہے وہ اہم جتنی بھی اس میں نکات پائے جا رہے ہیں, جتنی بھی اہم باتیں ہیں جن پر آپ کو کثیر الانتخابی سوال جو بنا کر دیے جا سکتے ہیں, وہ خط کشیدہ کر دیے ہیں, تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یادداشت کی تعریف آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر, یہ یادداشت کی ہیڈنگ دی ہے, یہاں سے لے کر عمدہ مثالیں ہیں یہاں تک کرنی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی آبیتی کی طرف. آبیتی کا معنی و مفہوم دیکھیے. مصنف اپنی پوری زندگی کی کہانی خود بیان کرے, اسے کہتے ہیں آبیتی. ٹھیک ہے, آبیتی کی تعریف و وضاحت دیکھ لیں. وہ نثر جس میں کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف حالات اور تجربات کو تسلسل کے ساتھ خود بیان کرے. ٹھیک ہے, خصوصیات دیکھیے. اپنی زندگی کی مکمل جھلکیاں, یعنی پیدائش تا حال, یعنی موجودہ جس بھی عمر میں لکھ رہے ہیں تب تک کی. ٹھیک ہے, اور یا پھر وفات کے قریب تک یا وفات تک کی. اس کے بعد اگلا نقطہ, ذاتی مشاہدات, کامیابیاں اور ناکامیاں, یہ سب بھی اس میں ہونا بتانا ضروری ہے. واقعات میں تسلسل کا ہونا ضروری ہے. سچائی اور کھری باتیں شامل کرنی ہے. ٹھیک ہے, مثال دیکھیے. مولانا غلام رسول مہر کی یادوں کی بارات ایک مشہور آبیتی ہے. اب درسی کتاب میں سے دیکھ لیجئے. آبیتی کی یہ ہیڈنگ دے دی میں نے, یہاں سے لے کر ہے, اور تعریف جو ہے وہ صرف یہاں تک آپ کر لیں, جو آپ کی حصہ قواعد میں آ سکتی ہے, اور وہ صرف 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے, تو بہت زیادہ تفصیلی نہیں یاد کرنی آپ نے. ٹھیک ہے, آبیتی یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیں. تو یہ بھی اس میں اتنے سارے یہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کی معلومات میں یہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھے سے دیکھ لیجئے. یہ کلیئر دکھ رہا ہے. ویسے بھی انشاءاللہ یہ تو درسی کتاب آپ کے پاس موجود ہے, وہاں سے اچھے سے دیکھ کر اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. جی, تو اب ہم یادداشت اور آبیتی میں فرق کو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات سوال یہ بھی آ سکتا ہے حصہ قواعد میں کہ یادداشت اور آبیتی میں فرق بیان کریں. تو جن جن پہلوؤں سے میرے نزدیک میرے ذہن میں جو نکات آئے وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں, اور آپ بھی دیکھ لیجئے. ان کے علاوہ بھی جو نکات آپ کے ذہن میں ہوں اس پر بھی آپ ان کا فرق واضح کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پر 4 اہم پہلوؤں پر ان کے فرق کو واضح کیا ہے. پہلا پہلو ہے دائرہ کار. تو ان دونوں کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ یادداشت میں دیکھیں چند خاص واقعات یا مشاہدات پائے جاتے ہیں, جبکہ آبیتی میں پوری زندگی کا احوال بیان کرنا ہوتا ہے. یہ فرق ہے. دوسرا دیکھیے موضوع کے اعتبار سے جھلکیاں, شخصیات یا حالات. ٹھیک ہے, یادداشت میں ہم چند چھوٹی چھوٹی جھلکیاں, شخصیات یا حالات کو بیان کرتے ہیں, جبکہ آبیتی میں ذاتی زندگی کا مکمل سفر بیان کرتے ہیں. تیسرا پہلو دیکھیں تسلسل. یادداشت میں تسلسل ضروری نہیں ہے, جبکہ آبیتی میں تسلسل لازمی ہے. چوتھا پہلو دیکھیں انداز. یادداشت ہلکا پھلکا انداز رکھتی ہو اور ادبی ذائقے کے ساتھ بیان کریں. سادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ادبی انداز ہونا چاہیے, جبکہ آبیتی میں دیکھیں کہ سنجیدہ اور ذاتی حقائق پر مبنی انداز اپنانا ہے آبیتی کو لکھتے ہوئے. تو چلیے, امید ہے کہ ضرور یہ آپ کے کام آئیں گے. نوٹس آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے یہ کتنے کام آ رہے ہیں, کوئی فائدہ مند ہیں آپ کے لیے یا نہیں. اور دوسری بات یہ, آپ کو مزید کن عنوانات پر نوٹس چاہیے, یا آپ کو میں اپنے الفاظ میں نوٹس لکھ کر بھی اور زبانی بھی آپ کو سمجھاؤں, تو وہ عنوانات آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. اور جتنا ہو سکے آپ مجھے ضرور سپورٹ کیجئے, اور مجھے ضرور تجاویز دیا کریں, رہنمائی کیا کریں, تاکہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہی آپ کو حاصل ہو اور میں اسی پر کام کروں. ٹھیک ہے, یہ چینل آپ کے لیے ہے, آپ کی رہنمائی کے لیے ہے, آپ کے لیے, آپ کے کام آنے کے لیے ہے نا. تو اس لیے آپ مجھے ضرور بتایا کریں. تو چلیں, آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.